اب دیکھیں رسول خدا کیا فرما رہے ہیں. سب شیعہ سنی علماء نے قرار کیا ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ ان اللہ یرضی لرضا فاطمہ و یغضب لغضبها. خدا فاطمہ کے راضی ہونے سے راضی ہوتا ہے اور ان کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے. صحابہ کا درجہ کیا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. انبیاء کا درجہ کہ اللہ کی رضا پہ راضی رہیں. لیکن رسول خدا نہ یہ فرما رہے ہیں نہ وہ کہہ رہے ہیں اللہ اس پہ راضی جس پہ فاطمہ. یہ عظمت جناب سیدہ ہے. اللہ اس پہ راضی ہے جس پہ فاطمہ راضی ہے. رضی اللہ عنہ وہ بنے گا جب. عظمت جناب سیدہ کیا ہے. یعنی اگر آج بھی آپ کو خدا کو راضی کرنا ہے تو سیدہ کو راضی کرنا پڑے گا. اگر بات میں نے واضح کر دی ہو, عظمت جناب سیدہ یہ ہے کہ اللہ کو, یعنی کیا مطلب, میں سب علماء سے سوال کروں گا, اہل سنت کے بزرگ علماء سے سوال کروں گا, بس گزارش کروں گا, کیا آپ نے سمجھا ہے, آپ نے لکھا کیا ہے کہ یہ جو رسول خدا فرما رہے ہیں کہ ان اللہ یغضب لغضبها و یرضی لرضاها, خدا ان کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے اور ان کے راضی ہونے سے راضی. یعنی مشیت کے خلاف ایک پور بھی حرکت نہیں کرتی. عظمت جناب سیدہ یہ ہے کہ خداوند متعال کے زہرا اگر آپ کہہ دیں تو وہ ہے انعمت علیہم, اور اگر آپ کہیں تو ہے مغضوب علیہم. ان کی یہ عظمت جناب سیدہ. بڑے بڑے بزرگ علماء نے لکھا ہے. حضرات میں آئیں پیش کرنا چاہ رہا ہوں کون ہے جناب سیدہ. جو پیغمبر اسلام 45 برس کی ہیں جناب سیدہ عطا 6 برس کی ہوئی نا بی بی, تو پیغمبر اسلام طائف تبلیغ کے لیے گئے, اور جب طائف گئے تو لوگوں نے اتنے پتھر مارے کہ پورا بدن لہو لہان ہے. اب ایک جملہ یہاں پہ ذہن میں ہے فضائل کا, اس کے بعد میں مصائب پہ آ جاؤں گا. حضرات یہ ہے رحمت للعالمین. رحمت کون ہے؟ جناب سیدہ وہ بی بی ہے. سب کی توجہ, جناب سیدہ وہ بی بی ہے کہ اگر رسول خدا کے گھر میں آئیں تو وہ رحمت للعالمین بن جائے. اگر علی کے گھر میں جائیں تو وہ کل ایمان بن جائے. حسنین کو آغوش میں لیں تو وہ جوانان جنت کے سردار بن جائے. اگر ان کی چکی کی روٹی سلمان کھا لے تو وہ منا اہل البیت میں آ جائے. اگر ابو ذر کو نصیب ہو جائے تو بے ذر سے ابو ذر بن جائے. جناب جابر کو نصیب ہو تو حدیث قصہ کا راوی بن جائے. جسے نصیب ہو کبھی کوئی کہیں پہ فاتح ہو, کوئی زینب کبریٰ ہو, کوئی سید جناب ام کلثوم ہو, یہ عظمت جناب سیدہ ہے. تو اب جناب ختم المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین جب طائف سے آ رہے ہیں, سر سے لے کے پاؤں تک لہو لہان ہیں. ایک بات سوچ رہے ہیں, میری بیٹی پہ کیا بیتے گی جب مجھے اس عالم میں دیکھے گی. خدا کسی بیٹی کو ایسا وقت نہ دکھائے, خدا کسی باحیا بیٹی کو ایسا وقت نہ دکھائے کہ باپ کو سر سے لے کے پاؤں تک زخموں میں چور چور دیکھے. میں ہاتھ جوڑ کے جناب سیدہ کو جنت البقیع میں مخاطب کروں گا, بی بی آپ عصمت کبریٰ پہ فائز ہیں, ذرا بی بی عصمت صغریٰ کی ایک اپنی پوتی کو دیکھے. کبھی 4 برس کے بچوں کے سامنے بھی باپ کو مارا جاتا ہے. پیش کروں آپ کے سامنے مسائل. میں جانتا ہوں آج آئے ہی لوگ رونے کے لیے. میں جتنا بھی کوشش کر رہا ہوں فضائل پڑھوں, مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا. میرا پورا ذہن مصائب کی طرف ہے. آئے میں پیش کروں بس بھی سادات غیر سے. آج کوئی ایسا نہ ہو کہ جو روتا ہوا نہ جائے. بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے کہ شفاعت اسے نصیب ہوگی جو کم از کم ایک آنسو زہرا اور ان کی آل پہ بہا دے. آج پوری کوشش کیجیے گا کم از کم ایک آنسو ضرور آئے. کس کے لیے؟ جس کے لیے چھٹے امام نے کہا ہے کائنات میں 5 افراد سے زیادہ کوئی نہیں رو سکتا. مولا بڑے بڑے رونے والے گزرے ہیں. ایک نبی مچھلی کے پیٹ میں اتنا روئے کہ مچھلی رونے لگی. کہا نہیں وہ سب سے زیادہ رونے والوں میں نہیں ہے. جناب نوح نوحہ کرتے تھے, بہت روتے تھے, نوح نام رکھا گیا. کہا نہیں وہ بھی سب سے زیادہ رونے والوں میں نہیں ہیں. امیر المومنین روتے تھے. کہا نہیں سب سے زیادہ رونے والے 5 افراد ہیں. کہا پہلے آدم 40 سال روئے ہیں. کیوں؟ بیٹے کے قتل کے بعد.
کب روکا گریا؟ جب پتہ چلا کوئی علی اکبر بھی مارا جائے. کہا کوئی علی اکبر بھی مارا جائے گا، بس اب میں اپنے حابیل پہ نہیں رہوں گا. اچھا، کہا دوسرے کون ہے؟ کہا یعقوب. کہا کتنے برس گریا کیا؟ کہا انہوں نے بھی 40 یا 70 برس. کس کی جدائی میں؟ یوسف. ایک یوسف آنکھوں سے دور تھا، مرا نہیں تھا، آنکھوں سے دور تھا، رو رو کے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ. قرآن کہتا ہے کہ آنکھیں سفید ہو گئی تھی، نابینا ہو گئے تھے، دیکھ نہیں پاتے تھے. یوسف کو یاد کرتے تھے. 12 بیٹے ہیں، ایک یوسف جدا تھا. اور اگر کسی زینب کبریٰ کے 18 یوسف، فخر یوسف میدان کربلا میں مارے جائیں، اجرکم من اللہ. نہیں پڑھ سکتا. تیسرا کا سب سے زیادہ رونے والوں میں یوسف. کا کتنا روئے؟ کا 21 برس زندان میں. جناب یوسف 21 برس زندان میں روتے رہے. کا پروردگارہ زندان سے رہائی دے دے. میں کہوں گا وہ جناب یوسف، آپ کے ساتھ مائیں بہنیں پھپھیاں تو نہیں تھی؟ اجرکم من اللہ. مائیں بہنیں پھپھیاں تو نہیں تھی آپ کے ساتھ. اچھا، یہ تیسرے چوتھے کو چھوڑ کے پانچویں کو بیان کر دوں گا. 5 میں سب سے زیادہ رونے والے میرے دادا زین العابدین. 40 برس گریا کیا، بنا بروایت 40 برس، بنا بروایت 35 برس گریا کیا. اچھا، کہا مولا چوتھا کون ہے سب سے زیادہ رونے والوں میں؟ کہا میری دادی زہرا. کہا مولا کتنا گریا کیا؟ کہا 3 مہینے. کہا مولا آپ کہتے ہیں 5 سب سے زیادہ روئے، ان سے زیادہ کوئی نہیں رو سکتا. سب سے زیادہ رونے والے 5، کوئی 40 برس رویا، کوئی 70 برس رویا، کوئی 21 برس رویا، کوئی 35 برس رویا. لیکن مولا آپ نے کہا 3 مہینے روئی ہیں بی بی، اور آپ کہتے ہیں سب سے زیادہ رونے والوں میں. کہا او سننے والے، یہاں مدت کو نہ دیکھ، میری دادی کے گریے کی مدت کو نہ دیکھ، شدت کو دیکھ. اجرکم اللہ. کہا کیوں؟ کہا اس شدت سے روئی ہیں سر کے بال سفید ہو گئے. سر کے بال سفید ہو گئے. میں ایک سوال کروں آپ سے، کبھی آپ نے آج تک دیکھا کہ 18 برس کے سن میں سر کے سارے بال سفید ہو، ہاتھ میں عصا ہو، سہارا لے کے چلتا ہو کوئی؟ میں نے پیش کر دیا. جب پوچھا نا کسی نے، کہا ہم نے سنا ہے کہ گھر گھر پہ علی رات کو جاتے ہیں انصار کے گھر پہ کسی بوڑھی 80 برس کی بیوی کے ساتھ میں حسنین ہوتے ہیں، انگلی پکڑ کے چلتی ہیں. وہ بیوی کہتی ہیں تم بھول گئے غدیر کا میدان، تم بھول گئے میرے بابا سے تم نے وعدہ کیا تھا علی کا ساتھ دو گے. کہا کون ہے وہ بیوی؟ کہا وہ فاطمہ ہے. کسی نے کہا فاطمہ نہیں ہو سکتی. کہا کیوں؟ کہا فاطمہ تو 18 برس کی ہے. وہ جو بیوی آتی ہے ہاتھ میں عصا ہوتا ہے، کمر جھکی ہوتی ہے، سہارا لے کے چلتی ہیں حسنین کا، ان سے چلا نہیں جاتا. کہا وہی فاطمہ ہے، محسن کی شہادت کے بعد چلا نہیں جاتا. اجرکم اللہ. میں پیش کروں آپ کے سامنے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس پہ رونے کے لیے آئے ہیں، میں جانتا ہوں پیش کروں گا، سخت جملے پیش کرنے والا ہوں، مجھے معاف کیجیے گا. بہت سے میں جانتا ہوں مومنین سے جناب سیدہ کے مصائب برداشت نہیں ہوتے. میں کیا کروں؟ آپ ہی نہیں ہیں، امام زمانہ سے بھی برداشت نہیں ہوتے. 2 مصائب امام زمانہ برداشت نہیں کرتے. ایک اپنی دادی کے دربار میں جانا، دوسرا اپنی پھپھی کا بازار میں جانا. مولا امام زمانہ، میں نے خود بڑے بڑے بزرگ علماء سنا ہے کہ جب امام زمانہ سے ملاقات ہوئی، کہا مولا آپ کے شیعوں کے لیے کوئی پیغام ہے؟ کہا میرے شیعوں سے کہنا جب میرے ظہور کی دعا مانگے میری دادی زہرا کے پہلو کا واسطہ دیں یا میری پھپھی کی چادر کا واسطہ دیں. خدا یہ 2 واسطہ رد نہیں کرتا. اجرکم اللہ. خدا یہ 2 واسطے رد نہیں کرتا. میں کل پیش کروں گا. بس بھائی کوئی بے ہوش نہ ہو جائے جس طرح سے آپ رو رہے ہیں. میں نے بھی پڑھا ہی نہیں مصائب، ابھی تو میں تمہید باندھ رہا ہوں.
مولا امام زمانہ کو آج کہیے گا مولا آپ پوری دنیا میں جاتے ہیں نا پرسہ لینے، ذرا کارپی میں آ کے دیکھیں کیسے رو رہے ہیں مومن، مولا ایک نظر کرم کر دیں۔ مولا وعدہ کر کے کہتے ہیں مولا جنت البقیع کے چراغ نہیں جلتے، مولا قبر مسمار کر دی گئی ہے، آج جس بیوی کے صدقے میں ہر جگہ چراغ جل رہا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں پڑھوں گا مصائب، آئیں ذرا امام زمانہ کو پرسہ دیں گے مولا کس بات کا بڑا صدمہ ہے آپ کو، آئیں پڑھیں، پیش کروں آپ کے سامنے، بس بھی زیادہ زحمت نہ دوں۔ امام حسن مجتبیٰ کو کسی بہت بڑے واعظ نے، ذاکر نے خواب میں دیکھا ایران کے ایک گاؤں دیہات میں مجلس پڑھا کرتے تھے، بہت بڑے واعظ سے، کتابیں بھی موجود ہیں ان کی مصائب پہ۔ امام حسن خود ہی کہتے ہیں اپنی کتاب میں لکھا میں نے امام حسن مجتبیٰ کو خواب میں دیکھا، کہا کہ او ذاکر، میرے رونے والے، میرے مصائب پڑھنے والے، میرے رونے والوں کو میرا سب سے سخت مصائب کیوں نہیں بتاتا؟ کہا مولا میں آپ کے سارے سخت مصائب پڑھتا ہوں، میں بتاتا ہوں کہ مرد کو جب باہر لوگ اذیت دیں گھر میں آتا ہے تو سکون ملتا ہے، لیکن ایک امام ایسا تھا باہر جاتا تھا تو اذیت، گھر میں آتا تھا تو بیوی بھی زہر دینے والی۔ پیش کروں آپ کے سامنے، کہنا یہ میرا سب سے سخت مصائب نہیں ہے، کہ مولا میں آپ کے رونے والوں کو یہ بھی بتاتا ہوں ہمارا ایک امام ایسا ہے جس کا جب زہر دیا گیا تو پورا کلیجہ نکل آیا، کہ نہیں یہ بھی میرا سب سے سخت مصائب نہیں ہے، کہ مولا میں یہ بھی بتاتا ہوں ایک تاریخ میں لاشا ایسا ہے جنازہ گھر سے گیا، کچھ دیر بعد جنازہ واپس آ گیا، بہن نے جنازے سے 70 تیر اجرکم اللہ، کہ نہیں یہ بھی میرا سب سے سخت مصائب نہیں، کہ مولا میں یہ بھی بتاتا ہوں میرے مولا کی حسرت تھی ماں کے ساتھ دفن ہو، کہ نہیں یہ بھی میرا سب سے سخت مصائب نہیں ہے، کہ مولا پھر میں نہیں جانتا آپ کا سب سے سخت مصائب کون سا ہے، آپ خود بتا دیں میں آپ کے رونے والوں کو بتا دوں گا، سناؤں گا آپ کا سب سے سخت مصائب، دیکھتا ہوں پھر وہ روتے ہیں یا نہیں۔ کہ اب جب میرے رونے والوں کے سامنے جانا تو کہنا حسن مجتبیٰ کا سب سے سخت مصائب یہ ہے، کہنا رونے والوں مدینہ شہر تھا، شہر کی ایک گلی تھی، گلی کے دروازے پہ آگ لگی تھی، جلتے ہوئے دروازے کے پیچھے حسن مجتبیٰ کی ماں کھڑی تھی، حسن مجتبیٰ 7 برس کے سن میں جلتا ہوا دروازہ ماں پہ گرتا ہوا دیکھ رہا تھا، مجھے منع کر رہے سادات کے روک دو، جب جلتا ہوا دروازہ گرا میری ماں نے سہارا دیا، آواز دی یا فضا الہی کی، میرا محسن شہید ہو گیا۔ میں نے ختم کر دیا۔ وہ عزادارو حسن مجتبیٰ کہتے ہیں میں پوری زندگی نہیں بھول سکا، جب امام حسین نے پوچھا بھیا کیا بات ہے، گلی سے کیوں نہیں گزرتے، کب وہ جو سامنے سے آ رہا جانے دے، جب وہ چلا جائے گا پھر گزروں گا، کہا کیوں بھیا کا حسین مت پوچھ، میں نے برداشت کر لیا، تو نہیں برداشت کر سکے گا، بھیا بتاؤ، کہا یہ میں جو آگ لایا تھا، کیسے گزرنے دو، جب یہ گزر جائے گا، جب اسے دیکھتا میری آنکھوں میں خون اتر آتا ہے، مجھے میری ماں زہرا یاد آتی ہے۔ اجرکم اللہ، میں نے ختم کر دیا، آخری جملہ سن لیجئے بس بھائی، میرے مولا مشکل کشا نے رات کو غسل دیا، رات کو کفن دیا، آخری جملہ سن لیں، اب میں جانتا ہوں اب میں برداشت کی طاقت نہیں ہے، بی بی نے وصیت کی تھی نا یا علی غسلنی باللیل، معصوم کو صرف معصوم غسل دے سکتا ہے، مولا نے رات کو غسل دیا، رات کو کفن دیا، ایک جملہ کہا، بہت بڑے عالم دین کہتے ہیں مولا یہ بی بی نے کیوں وصیت کی کہ رات کو غسل دیجیے گا، کا سب کچھ ہوگا یہ ذہن میں کہ مدینے والے نہ آئیں، لیکن ایک اور بات ذہن میں تھی، علی میرے زخموں کو نہ دیکھے،
زخموں کو نہ دیکھے، علی میرے زخموں کو نہ دیکھے۔ شیخ عباس قمی کہتے ہیں کون سے زخم دیکھا؟ 2 زخم میرے مولا پوری زندگی نہیں بھلا سکے۔ کہ بائیں طرف کے پہلو کا زخم تھا، دائیں بازو پہ تازی آنے کا نہیں تھا۔ بس اب کوئی برداشت نہیں کر سکے گا، مجھ سے خود بھی نہیں پڑھا جا رہا، مجھے معاف کیجئے گا۔ ایک مرتبہ غسل و کفن دیا، جنازہ تیار کیا، کہ فضا میرے بچوں کو بلاؤ، ماں سے ودا کر لے۔ پہلے حسن مشتبہ آئے، پھر جناب زینب کبریٰ آئیں، جناب ام کلثوم آئیں، سب لپٹ کے بہت روئے، بہت گریہ کیا۔ میرے مولا نے سوال کیا، فضا، ام ایمن، اسما، کیا بات ہے میرا بیٹا حسین نہیں آیا؟ حسین ماں سے ودا کیوں نہیں کرتا؟ جنازہ اٹھنے والا ہے، مجھے رات کو وصیت ہے دفنانے کی، میں جنازہ اٹھانے والا ہوں، میرے بیٹے حسین کو بلاؤ، کیوں نہیں آتا؟ شیخ عباس قمی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آواز دی، جناب سید الشہداء نے کہا کہ فضا میرے بابا سے کہہ دو اگر میری ماں فخر مریم ہے تو میں فخر عیسیٰ ہوں، جب تک ماں نہیں بلائے گی میں نہیں آؤں گا۔ ایک مرتبہ کفن کے بند کھلے، 2 ہاتھ باہر نکلے، آواز دیو میرے غریب، میرے پیاسے، میرے مظلوم، ماں سے ودا کر لے۔ ایک مرتبہ حسین آگے بڑھے، ماں کے گلے میں باہ ڈالی، 6 برس کا بچہ۔ شیخ عباس قمی کہتے جناب جبرائیل نازل ہوئے، ایک مرتبہ حکم دیا، مولا خداوند متعال نے کہا حسین کو زہرا سے جدا کر دے، حسین کو زہرا سے جدا کر دے۔ ایک مرتبہ بازو پکڑا، حسین ماں سے جدا ہو جاؤ۔ کہا جناب جبرائیل نے کہا کہ یا علی خدا کہتا ملائکہ نے عبادت چھوڑ دی، وہ کہتے ہیں پروردگارا یہ تو نے کس کی ماں کو اٹھا لیا؟ آخری جملہ، ایک مرتبہ آواز دی، حسین اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھنا، میں تیرے ساتھ رہوں گی، کربلا تک آؤں گی۔ آخری جملہ سن لیجئے گا، جب ایک مرتبہ میدان کربلا میں کسی ملعون نے سر سے امامہ اتارا، گردن پہ خنجر چلا، انبیاء نے رخ موڑے، جناب امیر نے رخ موڑا، رسول خدا نے رخ موڑا، ہم نہیں دیکھ سکتے۔ ایک ماں آگے بڑھی، ہاتھوں کو گردن پہ رکھا، کہو شمر تو بھی اولاد والا ہے، میں نے چکیاں پیس کے پالا تھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔
پھر ماں کی قبر پہ، جب ماں کی قبر پہ آئیں کہا اماں میں کربلا سے ایک کرتا ہدیہ لائی، میں نہیں بتاؤں گا کس کا کرتا تھا، نہیں بتاؤں گا کس حسین کا کرتا تھا. کرتا نکالا قبر پہ بچھایا، کہا اماں یہ آپ کے حسین کا کرتا، اماں میں ہدیہ لائی ہوں. ایک مرتبہ قبر پہ زلزلہ آنے لگا کہ اماں برداشت نہیں ہوا. اماں میں 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی تھی جب شمر نے ریشے مبارک پکڑ رکھی تھی، جب گلے پہ خنجر چلاتا تھا. اماں میں نے چادر کا دامن پھیلایا. رحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.